بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت و خلافت حاصل ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ اجمیری حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج ہم عظیم اور بڑی شخصیت کا تذکرہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمۃ و رضوان، آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ فاروقی النسب ہیں۔ 609 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 668 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمۃ و رضوان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور آپ کے مرید ہیں۔ حضرت سیدنا غریب نواز خواجہ اجمیری علیہ رحمۃ و رضوان سے بھی فیض یافتہ ہیں۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء کرام میں سے ہوتا ہے۔ ریاضت اور مجاہدہ، فقر اور ترک دنیا آپ کے محبوب ترین مشغلے تھے۔ کشف و کرامات گویا کہ آپ کی علامت تھی اور ذوق و محبت کی وجہ سے آپ کی پیشانی چمکا کرتی تھی۔ ہمیشہ سر و خفی میں مشغول رہا کرتے تھے، خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھتے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب کوچ فرماتے۔ آخر کار اجودن جو اس وقت پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں کے باشندوں کی یہ عادت تھی کہ وہ تند خو، ظاہر پرست اور خاص کر دیندار فقیروں سے اور درویشوں سے نفرت رکھتے تھے۔ جب آپ نے اس مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا تو یہ کہا کہ یہ جگہ ہمارے رہنے کے قابل ہے اور بہت مناسب ہے، اور اس کے بعد آپ نے اجودن کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں قیام فرما رہے۔ یہاں آپ کا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ قصبے کے باہر ایک کریر کے درخت کے نیچے آپ نے اپنی جگہ بنائی۔ کریر ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں ہوتے اور وہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اس کو پھول بھی لگتے ہیں۔ ان میں سے آپ ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور مسجد میں اپنا اکثر و بیشتر وقت نماز و عبادت وغیرہ میں گزارتے۔ آپ کے فرزند بھی اسی مقام پر تولد ہوئے، اس کریر کے درخت کے نیچے، اور پھر آپ فاقہ کیے، مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، صعوبتوں کو برداشت کرتے رہے۔ زبردست روحانیت کے مالک تھے، اس لیے آپ پوشیدہ نہ رہ سکے، خود کو بہت چھپانا چاہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ظاہر فرمایا تو دنیا آپ کی طرف راغب ہونے لگی۔ آپ نہایت سادہ زندگی گزارنے کے قائل تھے۔ سادگی سے آپ کی زندگی تعبیر تھی اور انتہائی معمولی لباس پہنا کرتے تھے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ لباس جب تک اچھی طرح پھٹ نہ جاتا، دوسرا لباس آپ اختیار نہیں فرماتے تھے، بار بار اسی کو دھوتے اور اسی کو پہنتے تھے۔ یہ سب بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی کئی ایسی شخصیتیں گزری ہیں اور تابعین، اتباع تابعین میں بھی کئی ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جو لباس اور زندگی کے زیب و زینت کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو آپ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کا زیبتن کیا ہوا لباس پارا پارا اور بوسیدہ ہو گیا تھا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک کرتا لے کر آیا، آپ نے وہ کرتا زیبتن فرمایا، یعنی ہدیہ دینے پر ہدیہ آپ نے قبول فرما لیا۔ پھر فوراً ہی اتار کر آپ اپنے مرید حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا اور فرمایا کہ جو لطف اور سرور مجھے اس پرانے کرتے میں آتا ہے وہ نئے کرتے میں نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام سادگی کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، زیب و زینت سے دوری اختیار کرتے ہیں،
اگر کوئی تحفے میں کوئی نئی چیز دیتا بھی ہے تو اسے قبول فرما لیتے ہیں، لیکن فوراً دوسروں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اولیاء کرام اور خاص طور پر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت اور تعلق یا محبت رکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی سادہ زندگی اختیار کریں، کیونکہ سادگی والی زندگی میں جو سرور ہے اور بے فکری ہے وہ زیب و زینت والی زندگی میں نہیں ہوتی۔ یہ بھی آپ کی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ اکثر روزہ رکھا کرتے۔ حضرت کا معمول تھا کہ وہ اکثر و بیشتر شربت سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور اسی عادت کے موافق جب افطار کا وقت ہوتا تو آپ کے سامنے شربت کا ایک گلاس پیش کیا جاتا جس میں منقع کے دانے ہوتے، یعنی پانی میں پہلے ہی سے منقع ڈال کر رکھ دیے جاتے، اس کا جو اثر پانی میں آتا وہی شربت ہوتا۔ شربت کوئی علیحدہ سے بنایا نہیں جاتا تھا، جس میں سے آدھا بلکہ 2/3 یعنی کسی چیز کے 3 حصے کر دیے جائیں تو 3 میں سے جو 2 حصے ہوتے ہیں اسے 2/3 کہتے ہیں۔ تو آپ آدھا سے زیادہ بلکہ 2/3 حصہ حاضرین میں شربت کا تقسیم فرما دیتے اور باقی جتنا ہوتا خود نوش فرماتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کسی طلبگار کو پورا ہی شربت دے دیا کرتے اور افطار بغیر کسی شے کے فرما لیا کرتے، یعنی افطار میں کچھ کھاتے بھی نہیں تھے۔ پھر کبھی آپ کے پاس روغنی 2 روٹیاں پیش کی جاتی، یعنی پھلکے نہیں ہوتے، تیل کی 2 روٹیاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی تھی، جن میں سے ایک ٹکڑا نوش فرما کر باقی حاضرین میں تقسیم فرما دیتے، اور اس کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا اور تمام حاضرین کے لیے، مریدین کے لیے اور فقراء کے لیے مختلف قسم کے کھانے چنے جاتے، تمام لوگ کھاتے اور آپ پھر دوسرے دن افطار تک کچھ تناول نہ فرماتے۔ اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے آرام کا وقت آتا تو ایک کمبل آپ کے پاس تھی جسے موڑ کر آپ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ جب رات میں آرام کرنے کا وقت آتا تو اسی کمبل کو کھول کر اس کا ایک حصہ بچھا ہوا ہوتا اور دوسرا جو مڑا ہوا ہے، یعنی ایک کمبل کو آدھا آدھا کر لیتے، آدھا بچھا لیتے اور آدھا اوڑھ لیتے، اس طرح کہ آپ کے پاؤں پر بھی وہ کمبل نہیں آتی، پاؤں باہر ہی رہا کرتے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود علیہ رحمت و رضوان اس سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے ہیں، اور آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم عطا فرمائے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنی خواہشیں زیادہ کی جائیں گی اتنی ہی خواہشیں بڑھتی جائیں گی اور لوگ اپنی خواہش کبھی پوری نہ کر سکیں گے۔ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو اتنا ہی کافی ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، چند لقمے ابن آدم کے لیے کافی ہیں کہ جس سے اس کی پیٹھ مضبوط کھڑی رہ سکے۔ تو اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی اس سادگی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ کھانے پینے میں آپ کے پرہیز اور احتیاط کا عالم کیا تھا؟ مشتبہ چیز سے بھی آپ پرہیز کیا کرتے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دور میں جہاں حرام کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، جس طریقے سے مال ہمیں مل جائے ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ کسی کا دل دکھے اور کسی کا مال چھین لیا جائے، کوئی بے گھر ہو جائے، اس سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو جس طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، دھوکہ دہی کے ذریعے، غلط بیانی کے ذریعے، جھوٹ بول کر، مختلف طریقے سے لوگ مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے اعلیٰ ترین کے لقمے اٹھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن آپ کے مطبخ میں جو کام کیا کرتے تھے باورچی، وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے، چونکہ مطبخ میں نمک نہیں تھا تو 1 پیسہ ادھار لے کر آپ نمک خریدے اور آپ کے لیے روٹی بنا کر حاضر خدمت کیا۔ جب آپ کی خدمت میں یہ روٹی پیش کی گئی تو باطنی نور کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا، اور یہ دیکھ کر جب آپ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اس کھانے سے خیانت کی بو آ رہی ہے، یعنی قرضہ لے کر نمک خریدنا، جو کہ نمک تو انتہائی ضرورت
والی شے ہے کھانے کے لیے، تو اس کے متعلق بھی آپ فرما رہے ہیں کہ قرضہ لے کر نمک خریدا گیا تو گویا کہ وہ خیانت ہے، تو اس میں خیانت کی بو آ رہی ہے، میرے لیے یہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ کہہ کر آپ نے وہ کھانا واپس کر دیا اور نہیں کھایا۔ آپ کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو اہلیہ محترمہ آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگی کہ لڑکا بہت سخت بیمار ہے، یعنی اس کے علاج کی فکر کریں، اور بھوک کی شدت سے یہ مر رہا ہے۔ تو حضرت شیخ گنج شکر فرید الدین مسعود علیہ رحمت و رضوان چونکہ ذکر میں مصروف تھے، سر اٹھا کر جواب دیا کہ مسعود کیا کرے، اگر موت آ جائے اور بھوک سے مر جائے اور دنیا سے سفر کر جائے تو اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر باہر پھینک دو۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا اس طرح کے جملے کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو مکمل طور پر متوجہ اللہ کرنا چاہتے تھے، یعنی اگر بھوک لگے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مانگے، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، دنیا کی کسی شے پر بھروسہ نہ کریں، تکیہ نہ کریں، آپ یہ تعلیم عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اور متوجہ اللہ کر دینے، پھر مریض اگر ہیں تو مریض کا مرض بھی دفع فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم مسعود گنج شکر عبادت الہی میں مصروف ہیں، ہم نے دنیا سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اپنے مولا کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا کر مانگے ہیں، تو اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی متوکلانہ زندگی کا سبق دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے اس طرح کی گفتگو فرمائی۔ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت و رضوان علم ظاہر میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، علم باطن میں بھی۔ علم ظاہر سے مراد علوم شریعت ہیں، شریعت کے علوم بنیادیں اور طریقت کے علوم اس کی دیوار چھت وغیرہ ہیں۔ علوم شریعت کے بغیر علوم طریقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہر ایک اللہ والے اور خدا کے نیک بندے علوم شریعت میں مہارت رکھتے ہیں اور اس کے بعد علوم طریقت میں وہ قدم رکھے ہیں۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں اپنی جگہ۔ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک فلسفی اور عقل مند شخص تھے جن کا نام ضیاء الدین تھا، اور وہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کی قربت میں ہی پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے میں نے سنا ہے، حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے، وہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور دل میں یہ خیال کیا کہ مجھے صرف ظاہر شریعت کے علوم میں مہارت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور اگر اس کے سوا کوئی دوسرا سوال حضرت کر لے تو میرے لیے بڑی شرمندگی ہوگی۔ یہ سوچ کر جب میں حضرت کی خدمت میں گیا، جو جیسے ہی پہنچا اسی خیال میں تھا، حضرت نے شیخ نے مجھ سے پوچھا تنقیح منات کیا ہے؟ تنقیح منات دراصل علم کلام کا ایک خاص مسئلہ ہے، لیکن علم تصوف میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح کے طور پر، اس کو کہتے ہیں وجد اور حال۔ تنقیح منات سے مراد علم تصوف میں وجد اور حال ہے۔ تو تنقیح منات آپ نے اس کے متعلق پوچھا، ایک ایسا لفظ ہے کہ جو تصوف میں بھی مستعمل ہوتا ہے اور علم کلام، علم عقائد میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ آنے والے حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے فلسفی اور عقل مند شخص تھے، تو حضرت نے ان سے انہی کے فن کے متعلق سوال کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے اس مسئلہ پوچھنے سے مجھے بڑی مسرت ہوئی اور میں نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا اور اس کے نفی و اس بات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا۔ یہاں سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے علوم میں مہارت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ بزرگان دین اولیاء اللہ ان کی خدمت میں آنے والوں کی باتیں نہیں سنتے تھے کہ وہ کسی کی شکایت کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی کے متعلق کان بھریں، بلکہ یہ جو بھی حاضر ہوتے ان کی اصلاح فرماتے، ان سے سنتے کم انہیں زیادہ سناتے تھے تاکہ ان کے دل کی صفائی ہو۔ اور چونکہ اللہ والوں کی خدمت میں آنے والے طلب دنیا میں نہیں آتے، طلب آخرت میں، طلب مولا میں آتے ہیں، اسی لیے یہ اللہ والے اپنے پاس جو خزانے
عشق الہی کے، محبت رسول کے رکھتے ہیں، وہ خزانے ان کے دلوں میں انڈیل دیتے ہیں، دنیا کی باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سبق عطا فرما رہے ہیں، یہاں سے دے رہے ہیں کہ مسند پر اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام دنیا کے کام نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کام کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ دین کی خدمت میں لگے رہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے متعلق، آپ کے آخری وقت جس وقت آیا ہے اس دن کے متعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ 5 محرم الحرام کو آپ کا وصال مبارک ہوا، اور 665 ہجری 5 محرم الحرام میں آپ وفات پائی۔ وصال کے آخری ایام کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے علالت کی 5ویں رات تھی اور سخت علالت آپ پر طاری ہوئی تھی۔ آپ نے باجماعت نماز عشاء پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو حاضرین سے پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور پڑھ لوں، پھر کون جانے کیا ہوگا، یعنی آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ آپ کے آخری لمحات ہیں۔ چنانچہ آپ نے دوسری مرتبہ پھر نماز عشاء پڑھی اور اس کے بعد پھر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو پوچھا کیا میں نے نماز عشاء پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ اس سے پہلے 2 بار پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور پڑھ لوں، پھر معلوم نہیں کیا ہو۔ غرض کہ آپ نے تیسری بار بھی عشاء کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد یا حی یا قیوم کہتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تو آخری لمحات میں بھی حضرت کو نماز کی فکر رہی۔ یہ اولیاء کرام کی خاص علامت، ان کی خاص شان ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت زیادہ تر عبادت الہی میں گزارتے ہیں اور نماز کسی صورت میں فوت نہیں کرتے۔ گویا کہ نماز ولایت کی ہی نہیں بلکہ مسلمانی کی بھی علامت ہے۔ تو جب ایک مسلمان ہو کر کوئی نماز کی طرف توجہ نہ دے، وہ مسلمان ہونا اس کا شک میں ہے، تو پھر وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کی کچھ واقعات سنانے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان، آپ کی برکت، آپ کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔